وہ دن حرم پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حق ٹائم محرم اسپیشل کے 5ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بدامی حاضر ہے۔ ناظرین، حق ٹی وی کی پیشکش نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پس منظر کو جاننے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کو آپ روزانہ عشرہ اول میں، محرم کے عشرہ اول میں روزانہ آپ اسی وقت جو ہیں وہ ملاحظہ فرما سکیں گے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا محمد رضا داودانی صاحب۔ مولانا صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کوفے کے حالات کے اوپر، کوفے کے لوگوں کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا حالات تھے وہاں پہ، کیا پس منظر تھا کوفے کے شہر کا، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ جناب ہانی ابن عروہ کو جب گرفتار کر لیا گیا تو جناب مسلم بن عقیل جو ہے وہ ایکسپوز ہو کر سامنے آئے، اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ ملا۔ یہاں تک ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ اب ہم اگر تھوڑا سا اسی مسئلے کو آگے بڑھائیں اور اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو جناب مسلم بن عقیل کی تو شہادت ہو گئی، اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ کا پھر اس میں کیا ہوا، اور اس کے بعد آگے کس طریقے سے کہانی بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر حضرت ہانی کی گرفتاری کے بعد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے، اور اس کے بعد جو ساتھ میں ابتدا میں 4000 افراد اور پھر کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل تنہا ہوئے، گرفتار ہوئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا گیا، بلکہ ان کو تو تھوڑا سا ہیومیلیٹ اس طرح سے بھی کیا گیا تھا کہ باقاعدہ بازار میں جکڑ کر لایا گیا تھا۔ اور ان کے جن قبیلے والے جو افراد تھے، جن کے بارے میں تھا بھی کہ تھاؤزنڈز آف سپورٹرز ہیں، اور وہ ان کے پروٹوکول کے لیے آیا کرتے تھے، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم وہی والی بات کہ اسٹیٹ سے ٹکرانا اور اس طریقے سے رزسٹ کرنا یہ اتنا آسان نہیں تھا، اتنا ان کے اندر مادہ جرت کا نہیں سامنے نہیں آیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے بعد جناب ہانی جو ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور وہ یعنی بوڑھا شہید ہم کہنا چاہیے کہ انتہائی ضعیف انسان، مگر یہ بھی شہید ہو گئے اور اس ظلم کا شکار، حالانکہ ایک مقام رکھتے تھے وہ۔ جی ہاں، باقاعدہ ایک ان کا اثر رسوخ بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود ان کو شہید کیا گیا۔ پھر کوفے کے کیا حالات بنے جناب مسلم کے؟ پھر تو الٹیمیٹلی کوفے کے جو حالات تھے، دیکھیے اس کے اندر کچھ افراد جن کو پیسے کے ذریعے خریدا جا سکتا تھا تو پیسے کے ذریعے سے خرید لیا گیا، وہ افراد کے جو دھونس دھمکی کے ذریعے سے مان سکتے تھے دھونس دھمکی کے ذریعے سے، کچھ وہ افراد جیسے جناب میثم تمار اور جناب رشید حجری ٹائپ کے، ان افراد کو تو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ کوفے کے اندر کیفیت ایک بن گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ شام کے افراد کا ڈائریکٹ کربلا آنا وہ ٹائم ٹیکنگ تھا، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کوفے کے افراد ہی کو اس پرپس کے لیے، زیادہ تر افراد کو اسی لیے یوز کیا گیا، اس لیے کہ اس میں ابن زیاد جو ہے وہ یزید کے بہاف پر سارے کام تو کر ہی رہا تھا، تو وہ کسی کو اریسٹ کر کے، کسی کو دھمکا کر، کسی کو خرید کر، بہرحال اس فوج کے اندر جمع کیا گیا اور بنایا گیا، ان سب کو گیدر کیا گیا، اسمبل کیا گیا کہ اب یہ کربلا پہنچ کر الٹیمیٹلی کربلا پہنچ کر، ظاہر ہے کہ اس وقت تو ممکن ہے کہ یہ اندازہ نہ ہو کہ کہاں پر جا کر اصل مقابلہ ہوگا، مگر بعد میں الٹیمیٹلی وہ جگہ وہی کربلا بنی کہ جس کا تذکرہ روایتوں میں تو بہت پہلے سے آ گیا تھا، مگر ایز اٹ اپیئرز کہ اگر ہم بات کریں کہ ظاہری اسباب کے تحت وہ مارکا پھر کربلا تک گیا، تو پھر کوفہ بعد میں تو یہ ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، جناب مسلم بن عقیل نے ایک خط روانہ کر دیا تھا صحیح اپنی شہادت سے قبل امام حسین علیہ السلام کو کہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں، وہ 12 ذی-القعدہ کو لکھ دیا تھا حضرت مسلم بن عقیل نے۔ وہ جو خط ہے وہ امام علیہ السلام کو مکے میں مل گیا۔ صحیح۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کا کیا ریئیکشن ہے؟ امام علیہ السلام ظاہر ہے کہ اب آپ اگر سیکوینس کو دیکھیں کہ یہاں سے مکہ سے چلے ہیں جناب مسلم بن عقیل کوفہ، اور کوفہ میں حالات دیکھ کے انہوں نے خط لکھ دیا اپنی شہادت سے 27 دن پہلے، اور وہ خط آ گیا امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ تو اب ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کہیں نہ کہیں تو جانا تھا، صحیح، اگرچہ شہادت متیقن ہے مگر کہیں نہ کہیں تو جانا ہے اتمام حجت کے لیے، تو امام نے اب کوفہ کی طرف ہی آنا تھا اس خط کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امام نے جو آنا تھا تو ظاہر ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت بھی نہیں تھی، حج کر کے بھی آ سکتے تھے، مگر اس کی وجہ بھی ہم نے ڈسکس کی، خود امام نے ہی بیان کی کہ اگر اب میں مزید مکہ کے اندر رکتا ہوں تو وہ دارالامان، وہ جو امن کی جگہ ہے، وہاں پر بھی خون خرابہ ہوگا اور میرا خون بہایا جائے گا، یوں حرم کی حرمت پامال ہوگی۔ میں پسند کرتا ہوں کہ ایک بالش بھر بھی باہر اگر مجھے قتل کیا جائے تو میرے لیے زیادہ قابل قبول ہوگا اس کے مقابلے میں کہ مجھے مکہ کے اندر قتل کیا جائے، لہٰذا یہ تو ایک امام کا موقف تھا۔ اب امام نکلے ہیں 8 ذی الحجہ کو مکے سے، اب یہ ونس اگین ایمرجنسی سچویشن ہے، ورنہ تو احرام پہن کر حج کا ارادہ تھا، مگر مقصد یہی تھا کہ چونکہ وہاں پر یہ پرابلمز آ رہی تھی، لہٰذا امام نے اب مکے سے نکلنے کا فیصلہ کیا، یہ ایمرجنسی میں ہوا۔ صحیح۔ اور امام نے مکے سے نکلتے ہوئے اپنا موقف بھی باقاعدہ بیان کیا ہے۔ اچھا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی 9 ذی الحجہ کو، صحیح، 8 ذی الحجہ کو گرفتار ہوئے کوفہ کے اندر، 9 ذی الحجہ کو شہادت ہو گئی، یہ عرفات کا دن، یوم العرفہ جو حج والا دن بنتا ہے،
اسی لیے آج بھی عرفات کے دن جو کیمپس ہوتے ہیں اس کے اندر مجلس حضرت مسلم بن عقیل بھی منعقد کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ امام علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ خطاب کیا ہے اور اپنا موقف بیان کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ اس میں امام کے الفاظ ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی ابھی اطلاع نہیں آئی ہے، ٹھیک، مگر یہ طے ہے، یعنی امام بہت کلیئرلی اس کو دیکھ رہے تھے۔ ایک تو پیغمبر اکرم کے زمانے سے یہ اطلاع موجود تھی، ملی ہوئی تھی کہ میرے اس فرزند نے شہید ہونا ہے، اسے شہید کیا جائے گا، اسے بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں ظاہر ہے یہ تو پہنچی ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہی جو وحی نازل ہوئی تھی، جس کی روشنی میں پیغمبر اکرم کے یہ الفاظ پہنچے تھے، تو وہ تو معلوم تھا۔ مگر اب ظاہری اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو امام اس بات کو بالکل فورس ہی کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی معاملہ شہادت تک تو جائے گا آخر کار۔ تو امام فرماتے ہیں موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے اور مجھے اپنے اسلاف کی ملاقات کا اشتیاق ہے، یعنی اپنے اجداد کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ کتنا اشتیاق ہے؟ اتنا ہی جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، موت کی تمنا ہے، موت کی تمنا ہے، اور میرے لیے بہت اچھی ہے وہ جگہ جہاں میں کشتہ ہو کر گروں گا، یعنی جہاں مجھے قتل کیا جائے گا، میرے لیے بہت اچھی ہے، میں شہادت کی، یعنی یہ تو علی کا وارث ہے۔ صحیح، گویا میری آنکھوں میں پھر رہا ہے وہ سما کہ میرے جوڑ بند کو صحرائی درندے جدا کر رہے ہیں، کوئی چارہ کار نہیں اس دن سے جو خط تقدیر میں گزر چکا، یعنی یہ تو شہادت میری وہ ہے جو مطلوب پروردگار، صحیح، میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ خدا کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور صابروں کے اجر کو حاصل کرتے ہیں۔ رسول سے ان کے جسم کے ٹکڑے الگ نہیں ہو سکتے، یعنی بالآخر ہم نے ملحق ہونا ہے اپنے رسول کے ساتھ۔ جو شخص ہمارے ساتھ اپنی جان کی قربانی پر آمادہ ہو اور خدا سے ملاقات پر تیار ہو وہ ہمارے ساتھ سفر کرے، میں کل صبح کو انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک، یہ امام مکے سے نکلتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کلیئر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں انڈیکیشن، اور یہ انڈیکیشن اب مسلسل چلیں گے، صحیح، پہلے بھی تھے اب اور کلیئر ہو کر کہ بھائی ہم ابھی دیکھیے ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع نہیں آئی ہے امام، صحیح، یہ 8 ذیلحج کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اس کے 8 ذیلحج سے بھی ایک دن پہلے کی بات ہے، 8 ذیلحج کو تو امام نے نکلنا ہے، ٹھیک، یہ ایک دن پہلے امام اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں یعنی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو اپنی جان کی قربانی پر آمادہ ہو اور خدا سے ملاقات پر تیار ہو وہ ہمارے ساتھ سفر کرے۔ صحیح، یعنی یہ بہت سے ذہنوں کے اندر اگر یہ ہو کہ مثلا ظاہری اعتبار سے اقتدار مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کوفے والے کیا ساتھ دے دیں گے اور کیا ساتھ نہیں دیں گے، کتنے لوگ سپورٹ میں ہوں گے، نہ، اس موقع پر امام نے اس پوائنٹ آف ٹائم پر بھی بہت کلیئر کر دیا۔ اب بہت قبول نہیں کریں گے بہت سے ذہن اس بات کو، ذہنوں کے اندر آئے گا نہیں ممکن ہے کہ اس وقت کہہ رہے ہوں لیکن بعد میں، تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے امام آگے بڑھتے چلے گئے اور وہ جو سفر آگے بڑھا ہے تو امام اس پوائنٹ کو اور زیادہ کلیئر کرتا جائے۔ یہ ایک چھلنی ہے، صحیح، کہ جس کے اندر ان تمام افراد کو فلٹر کر دینا ہے، ٹھیک، کہ جو خالص مرضی پروردگار کے تحت اور امام کی محبت کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے وہ ساتھ رہے، صحیح، یہاں تک کہ کربلا پہنچ جائیں اور سارے کے سارے جتنے بھی وہ ایلیمنٹس ہیں جو اتنے پیوریفائڈ نہیں ہیں وہ سارے کے سارے الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں۔ صحیح، تعداد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تعداد تو چاہیے ہی نہیں، یہاں پر کوالٹی کی بات ہے۔ اچھا صاحب، یہ مکے سے امام علیہ السلام نکلتے ہیں، صحیح، تو تاریخی کتابوں میں مختلف منازل کا ذکر ہوتا ہے، جی، یہ منزل سے کیا مراد؟ دیکھیے منزل سے مراد اگر آج بھی آپ دیکھیں مثلا اگر سفر کیا جاتا ہے، مثلا بہت سے افراد جب زیارت کے لیے ایران جاتے ہیں تو مثلا کراچی سے کوئٹہ جاتے ہیں، تو کراچی سے کوئٹہ ایسا تو نہیں بس میں اگر سفر کیا تو ڈائریکٹ کوئٹہ پہنچ گئے، بلکہ درمیان میں کسی جگہ پر چائے کے لیے رک جائیں گے، مثلا کسی جگہ پر واش رومز وغیرہ جانے کے لیے رک جائیں گے، یا مثلا کسی اور مقصد کے لیے آرام کے لیے ویسے رک جائیں گے مثلا۔ اچھا، یہ جس جگہ پر اسٹے کیا جاتا ہے اس کو آپ کہہ لیں منزل۔ اب ایون یعنی جیسے اگر ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے جب گئے تھے یا جو حاجی جاتے ہیں تو وہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، یا اس سے بھی پہلے ہم لیں گے اپنے گھر سے نکلے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے، تھوڑا سا اسٹے وہاں پر کیا، پھر وہاں سے جہاز میں سوار ہوئے ان کو ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اب ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد پھر تھوڑی دیر رکے، اس کے بعد بس میں سوار ہوئے اور بس میں سوار ہو کے مکہ پہنچ گئے۔ تو مکہ پہنچنے کے لیے بھی جو 3 4 5 اسٹیجز جو بنتی ہیں صحیح، ان کو آپ منزل کا نام دے لیجیے۔ اسی طریقے اس زمانے میں چونکہ سامان سفر اور یہ تمام تر چیزیں اس طرح سے تو اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا اگر ان تمام چیزوں کا انتظام بھی کر لیا جائے تو آرام کے لیے، دیگر ضروریات وغیرہ کے لیے جو قافلے کی ہوتی ہیں اس کے لیے پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد قیام کیا جاتا ہے۔ اب جتنا قافلہ بڑا ہوگا اتنا ہی وہ ٹائم ٹیکنگ زیادہ ہوگا۔ صحیح، تو اب یہ جب منازل کا جو ذکر ہوتا ہے، مختلف منازل کا ذکر ہوتا ہے، اس میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں، جیسے ایک ہم سنتے ہیں کہ یا تاریخی کتابوں پڑھتے ہیں کہ جو شاعر تھے جناب فرزدق شاعر جو تھے ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی امام علیہ السلام سے، اس کا کیا پس منظر ہے؟ امام علیہ السلام سے اب ظاہر فرزدق کوفے کے تھے، کوفے سے آ رہے تھے اور امام سے ملاقات ہوئی۔ اچھا انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ مولا یعنی اتنی جلدی کہ آپ حج سے بھی پہلے آ گئے، تو امام نے وہاں پر بھی یہ بات بیان کی فرزدق کے سامنے
کہ اگر میں وہاں رہتا تو وہ مسائل تمام کے تمام تھے کہ حاجیوں کے بھیس میں گرفتاری کے لیے انتظامات کیے جا رہے تھے اور الٹیمیٹلی مجھے وہاں پہ قتل کر دیا جاتا. یہ بات امام نے فرمائی. دوسری بات پھر امام نے سوال کیا کوفے والوں کے بارے میں. ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع نہیں ہے, وہ آگے آئے گی. صحیح. ابھی تو بس نکلے, پہلی منزل ہے صفا. اچھا. اور اس پہلی منزل پر ہی ملاقات ہو رہی ہے. یہ صفا, یہی صفا پہاڑی کا ہے؟ نہیں, صفا یہ تو وہ صفا پہاڑی الگ, یہ منزل ہے. تو وہاں پر ملاقات ہوئی فرزدق سے, اور امام نے پوچھا وہ مشہور جملہ جو فرزدق کا عام طور پر کئی جگہوں پر کوٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب امام کے جواب میں فرزدق نے یہ کہا کہ مولا جہاں تک کوفے والوں کا تعلق ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں, صحیح, مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اب وہ جو میں نے گزارش کی کہ کسی کو پیسے کے ذریعے توڑا گیا, کسی کو عہدے کے ذریعے توڑا گیا, جیسے عمر ابن سعد جیسے افراد کو رہے کہ حکومت کا لالچ دے کر کسی کو دھونس دھمکی کے ذریعے سے, کسی اور ذریعے سے یہ کیا گیا. اچھا. تو یہ فرزدق نے جو جواب دیا تھا, یہ منزل صفا کی منزل تھی, پہلی منزل, بس نکلے ہیں ابھی اور یہ ملاقات بھی. اس کے بعد جو ایک بات آتی ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, جی, تو ایک مقام آتا ہے تنعیم کا. جی ہاں, تنعیم, جہاں پر جو ہے وہ جناب مولانا محمد کو حوالے کیا تھا جناب عبداللہ بن جعفر. صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں تنعیم تو آج بھی مشخص ہے, یعنی وہ علاقہ ہے کہ جس کو آج بھی لوکیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں, اس لیے کہ جو حاجی حضرات مکہ پہنچنے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے جو احرام پہنتے ہیں تو وہ اسی جگہ سے پہنتے ہیں جہاں پر مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ جس کو کہا جاتا ہے, یہی مسجد تنعیم اور یہی منزل تنعیم. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار یہ آئے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے. صحیح. اور انہوں نے آ کر اور جناب اون اور جناب محمد کو امام حسین علیہ السلام کے جو جناب زینب کے فرزند تھے, ٹھیک ہے, کیا کہ وہ یہ سامان صدقہ ہے کہ اگر کبھی مشکل پڑے تو ایک میری طرف سے اپنی طرف سے اپنے بھائی پر آپ قربان کر دیجیے. جناب زینب کو وصیت تھی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ظاہر ہے کہ جناب جعفر طیار کے فرزند تھے, اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے کزن ہوتے تھے. ٹھیک. تو عبداللہ ابن جعفر طیار فزیکلی اتنا یا ہیلتھ وائز اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ سفر کر سکے, تو وہ خود تو نہیں آ سکے مگر انہوں نے یہ کام کیا. اچھا, عبداللہ ابن جعفر طیار, اب ظاہر ہے کہ آدمی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں, تو بظاہر مکہ کے گورنر سے انہوں نے لکھوا بھی لیا تھا ایک امان نامہ ٹائپ کا. اچھا. کہ ہاں, اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت پیش کیا. امام حسین علیہ السلام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس امان نامے کی کیا حیثیت ہے, یعنی وہ یزید جو ولید کو بول چکا ہے کہ یا بیعت طلب کرو یا سر میرے پاس بھیج دو, اور جو حاجیوں کے بھیس میں جو قاتلوں کے وفود آئے ہیں, تو اب تو یہ ٹیکٹکس ہیں, ٹھیک ہے, کسی طریقے سے ٹریپ کیا جائے, کسی طریقے سے پھانسا جائے. تو امام علیہ السلام نے اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی. یہ امان نامہ کس نے لکھ کے دیا ہے؟ مکہ کے گورنر. ٹھیک. یہ لکھ کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا یوں. ہاں, اگین اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے, ٹھیک, اس کی کوئی ویلیو ایز سچ نہیں تھی, مگر یہ تنعیم کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اکثر ہم اسی امام حسین کے سفر کو ڈسکس کریں گے جو امام علیہ السلام نے مکے سے نکل کے اور کربلا تک کا جو سفر ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. خوشا وہ دن حرم پاک خوش